تم کبھی کبھی بہت پریشان ہوتے ہو نا، اور اداس بھی تو رہتے ہو نا، یہ سوچ کر کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، ابھی کافی خیال گردش کریں گے تمہارے ذہن میں کہ نہ جانے کیسے دعا قبول ہوگی، کب دعا قبول ہوگی۔ تو سنو، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ تڑپ کر روتے ہو نا، جس چیز کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو نا، تو ایسی چیز پر میرا اللہ تم سے کچھ امتحان ضرور لیتا ہے۔ اس چیز کے ذریعے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ تمہیں تڑپا کر اپنے قریب لاتا ہے، وہ تمہیں رلا کر تمہاری کشش اور بڑھاتا ہے۔ تو ایسی چیز پر میرا اللہ تمہیں کچھ امتحان سے گزارتا ہے، تاکہ وہ تمہاری کشش، تمہارا تڑپنا دیکھ سکے، وہ تمہارا صبر آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہیں بہت بڑی خوشی دینا چاہتا ہے، وہ خود پر تمہارا یقین بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو، دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یہ یقین صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور صبر سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو، اور دن رات بے بسی سے صرف اسی کا نام لیتے ہو، جو ایک آنسو بھی اتنی محبت سے سنبھالتا ہے، تو سوچو وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے، جو صرف اسی سے مانگی گئی ہوں۔ وہ ان سجدوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے، جو تکلیف میں صرف اسی کے سامنے کیے گئے ہوں۔ وہ تو خود قرآن میں کہتا ہے، اور یقیناً تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہت بہتر ہوگا۔ اور کبھی بھول کر بھی یہ خیال اپنے دل میں نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تمہیں خود وہ وقت بھول گیا ہے کہ جب تم کمزور اور ناتواں اپنے والدین کو سونپے گئے تھے، تو جس اللہ نے اس وقت تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تو وہ کیوں کر تمہاری آزمائش میں تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل تم پر نگاہیں کیے ہوئے ہے، تو پھر آخر تم کیوں اتنے مایوس ہو؟ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، بس ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں خدا کی مدد کے منتظر رہتے ہوں نا، ان کے لیے اللہ کی محبت بھی مثالی ہوتی ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ سے مزید دعائیں کروانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے سامنے بٹھانا چاہتا ہے،
وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا، اور اس چیز کا خیال بھی تمہارے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ کہ وہ تمہیں دے بھی نہیں رہا اور تم سے دور بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی بات کا جواب اپنے کن سے دے۔ تم کہتے ہو درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے وہ کسی کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو، دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، تمہارا چہرہ اور جائے نماز تمہارے آنکھوں سے بھیگ چکی ہوں گی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کریں۔ تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک دن تمہیں ضرور نصیب ہوگا، جس دن تمہاری دعاؤں اور اس کے کائنات کا 7 رنگوں کا ایک ایسا منظر بنا ہوگا کہ تم ماضی کی سب تلخ باتوں کو بھول جاؤ گے۔ محترم ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے اور آپ کو صبر والا اور اپنے اوپر یقین رکھنے والا بنا دے۔ آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔